ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ 50 برس کی عمر کے افراد کو مارچ میں دیا جائے گا کووڈ ٹیکہ۔ محکمہ صحت کے لیے بجٹ میں بھاری رقم مختص، ڈاکٹر ہرش وردھن کا انکشاف۔ ٹول پلازہ پر نقد ادائیگی کی سہولت ختم، مرکز کے احکامات کے مطابق آج آدھی رات سے فاسٹ ٹیگ ہوگا لازمی۔ ایم ایل سی انتخابات کے لیے بی جے پی نے کیا امیدواروں کے ناموں کا اعلان، رام چندر راؤ پرمیندر ریڈی کو بنایا گیا امیدوار۔ ریاست بھر میں سنت سیوا لال جینتی تقاریب کا انعقاد، قبائلیوں کی ترقی کے لیے حکومت پابند، ریاستی وزراء ستیاوتی راتھوڑ اور دیاکر راؤ کا تاثر۔ اور دوسرے ٹیسٹ میں بھارت نے اپنی گرفت کی مضبوط، اشون کی سنچری انگلینڈ کے لیے جیت کے سامنے رکھا بھاری ہدف۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ ملک بھر میں گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 118 اضلاع میں کورونا کا ایک بھی کیس ریکارڈ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 50 برس مکمل کرنے والے افراد کو مارچ میں کورونا ویکسین دی جائے گی۔ ہرش وردھن نے کہا کہ اب تک 80% سے زائد فرنٹ لائن واریئرز کو کورونا کا ٹیکہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی وزیر صحت نے اس بات کی بھی جانکاری دی کہ اب تک ہندوستان کی جانب سے 25 ممالک کو کورونا کا ٹیکہ سربراہ کیا گیا ہے۔ فی الحال مزید 120 ویکسینز پری کلینکل اور ایڈوانس مرحلے میں ٹرائل میں ہیں۔ آئندہ ماہ یہ ٹیکے بھی دستیاب ہو جائیں گے۔ سال 2020-21 میں محکمہ صحت کے لیے بجٹ کا 1.8% حصہ مختص کیا گیا ہے۔ مرکزی وزیر مملکت و بی جے پی قائد جی کشن ریڈی نے بی جے پی قائدین کو مشورہ دیا کہ وہ نشانے کے حصول کے لیے سخت محنت کریں۔ حیدرآباد میں منعقدہ سینٹرل ٹیم آفیسرز کے اجلاس میں انہوں نے بطور مہمان خصوصی خطاب کیا۔ کشن ریڈی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے کئی ایک اصلاحات لائے ہیں، جس میں قابل ذکر ون نیشن ون ٹیکس، بڑے کرنسی نوٹوں کی منسوخی جیسے فیصلے ملک کی ترقی میں کافی مددگار ثابت ہوئے ہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی سے تعلیمی شعبے کی ترقی ہوگی، جس کے ساتھ ساتھ مادری زبان میں تعلیم کا رجحان بڑھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مادری زبان میں تعلیم سے طلباء سبق کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ کشن ریڈی نے کہا کہ انجینئرنگ طالب علموں کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کی تربیت دیتے ہوئے انہیں روزگار سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ کشن ریڈی نے مزید کہا کہ نئے زرعی قوانین کسانوں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان قوانین میں کہیں بھی آئی کے پی سینٹرز کو ختم کرنے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ کشن ریڈی نے واضح کیا کہ گریجویٹ زمرے کے ایم ایل سی انتخابات میں بی جے پی کی جیت یقینی ہے۔ مرکزی وزیر ٹیکسٹائل سمرتی ایرانی نے آج اپنی وزارت کی کارکردگی کا اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ بعد ازاں انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت زرعی شعبے اور اس کے منسلک شعبے جات کی ہمہ جہت ترقی کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ سمرتی ایرانی نے آج جوٹ کی بیجوں کی تقسیم کے پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے کہا کہ پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال پر پابندی کے بعد جوٹ سے بنے تھیلیوں کا استعمال بڑھ گیا ہے۔ سمرتی ایرانی نے کہا کہ جوٹ کے کسانوں کی ہمت افزائی اور انہیں مراعات دیتے ہوئے پلاسٹک کے استعمال کو مکمل طور پر کم کرنے کے اقدامات کر رہے ہیں۔ کورونا کی روک تھام میں تلنگانہ ریاست سر فہرست ہے۔ اس بات کا انکشاف اقتصادی سروے 2020-21 میں کیا گیا ہے۔ اس سروے رپورٹ کے مطابق تلنگانہ میں کووڈ مہلوکین کی تعداد بھی دیگر ریاستوں کے مقابلے کم ہے۔ اقتصادی سروے میں اس ضمن میں ریاستی حکومت کی ستائش کی گئی ہے۔ مؤثر اقدامات اور بہترین منصوبہ سازی کی وجہ سے یہ نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ تلنگانہ میں فی الحال 1748 ایکٹیو کیسز ہیں، جبکہ مہلوکین کی تعداد 1616 ہے۔ وہیں جبکہ تمل ناڈو میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 4000 سے زائد ہے۔ سپریم کورٹ نے ہندوستان میں واٹس ایپ کی نئی رازداری پالیسی کے خلاف دائر درخواست پر واٹس ایپ اور مرکزی حکومت کو نوٹس جاری کیا۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے، جسٹس اے ایس بوپنا اور جسٹس ویرما سبرامنیم کی ڈویژن بینچ نے الیکٹرانک اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وزارت کے توسط سے مرکزی حکومت واٹس ایپ اور فیس بک کو 4 ہفتوں میں جواب داخل کرنے کی ہدایت دی ہے۔ عدالت نے کہا کہ نئی رازداری پالیسی کے بعد ہندوستانی عوام میں پرائیویسی کے بارے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے۔ جسٹس بوبڈے نے کہا کہ آپ بھلے ہی اربوں ڈالر کی کمپنی ہوں گے، لیکن لوگوں کے لیے رازداری کی اہمیت پیسے سے زیادہ ہے۔ عدالت عظمیٰ نے درخواست گزاروں کی جانب سے سینئر ایڈوکیٹ شیام دیوان کی اس دلیل کی بھی حمایت کی، جس میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں ڈاٹا کے تحفظ سے متعلق کوئی قانون موجود نہیں ہے۔
محبوب نگر رنگاریڈی حیدرآباد گریجویٹ زمرے کے MLC سیٹ کے انتخاب کے لیے GHMC کے کمشنر و الیکشن آفیسر لوکیش کمار نے نوڈل آفیسروں کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ اس موقع پر لوکیش کمار نے کہا کہ MLC حلقے میں گریجویٹ رائے دہندوں کی تعداد 5,60,000 ہے۔ حیدرآباد ضلع میں 169 پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ ہر مرکز پر بنیادی سہولیات کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ویب کاسٹنگ کے لیے انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ الیکشن آفیسر نے حیدرآباد شہر میں سختی کے ساتھ انتخابی ضابطۂ اخلاق پر عمل کرنے کی ہدایت دی۔ لوکیش کمار نے کہا کہ GHMC ایڈیشنل کمشنر پرینکا الکا ریٹرننگ آفیسر نامزد کیا ہے۔ وہیں دوسری جانب کل MLC انتخابات کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ 23 فروری تک نامزدگیاں وصول کی جائیں گی۔ 24 فروری کو پرچوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ 16 فروری کو کاغذات واپس لینے کی آخری تاریخ ہے۔ 14 مارچ کو ووٹ ڈالے جائیں گے، جبکہ 17 مارچ کو ووٹوں کی گنتی عمل میں آئے گی۔ تلنگانہ ریاست میں گریجویٹ زمرے کے 2 قانون ساز کونسل کی سیٹوں کے لیے BJP نے اپنے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ محبوب نگر رنگاریڈی حیدرآباد حلقے کے لیے موجودہ MLC C رام چندر راؤ کو امیدوار بنایا ہے، جبکہ ورنگل کھمم نلگنڈا گریجویٹ حلقے کے لیے G پریمندر ریڈی کو امیدوار بنایا گیا ہے۔ BJP کی قیادت نے آج باقاعدہ طور پر ان دونوں ناموں کا اعلان کیا ہے۔ واضح رہے کہ ان دونوں حلقوں میں موجودہ قانون ساز ارکان کی میعاد 29 مارچ کو ختم ہو رہی ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی اسکیڈول جاری کیا گیا ہے۔ 14 مارچ کو ووٹنگ ہوگی۔ ملک کی قومی شاہراہوں پر آج آدھی رات سے فری پلازاؤں کی سبھی لینز کو فاسٹ ٹیگ لین قرار دیا جائے گا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شہروں کی وزارت نے کہا ہے کہ یہ انتظام ڈیجیٹل طریقے سے فیس کی ادائیگی کو مزید فروغ دینے، انتظار کے وقت کو کم کرنے اور ایندھن کی بچت کرنے کے اور مسافروں کو فری ٹول پلازا پر آسانی سے نکلنے میں سہولت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قومی شاہراہوں سے متعلق 2008 کے فیس ضابطوں کے مطابق اگر کوئی موٹر گاڑی بغیر درست فاسٹیگ کے فری پلازا کے کسی فاسٹیگ لین میں داخل ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اسے طے شدہ رقم سے دوگنی فیس ادا کرنی ہوگی۔ وزارت نے اس سال 1 جنوری سے M اور N زمرے کی موٹر گاڑیوں میں فاسٹیگ کو لازمی بنا دیا ہے۔ M زمرے میں کم از کم 4 پہیوں والی مسافر گاڑیوں کو رکھا گیا ہے، جبکہ N زمرے میں اشیاء کی باربرداری والی کم از کم 4 پہیوں والی موٹر گاڑیوں کو رکھا گیا ہے، جن میں سامان کے علاوہ مسافروں کو بھی لے جایا جا سکتا ہے۔ فاسٹیگ دراصل ایک پری پیڈ ٹیگ ہے جو گاڑی کے سامنے والے شیشے پر چسپاں ہوتا ہے۔ ٹول پلازا پر الیکٹرانک سینسر اسے خود بخود ریڈ کر لیتے ہوئے فیس وصول کر لیتے ہیں، جس سے نقد لین دین کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ سارا عمل تیز رفتاری سے ہوا ہے، جس کی وجہ سے ٹول پلازا پر طویل قطاریں نہیں ہوں گی، بلکہ آن لائن ہی رقم منتقل ہو جائے گی۔ یہ فاسٹ ٹیگ کارڈز ملک میں بینکوں کے بشمول چند ریٹیلز اداروں کے بشمول ٹول پلازا کے پاس بھی دستیاب رہیں گے۔ اپنی سہولت کے مطابق گاڑی مالکان حاصل کر سکتے ہیں۔ قبائلیوں کے روحانی پیشوا سنت سیوا لال مہاراج کی آج 282ویں جینتی تقاریب ریاست بھر میں بڑے دھوم دھام سے منائی گئی ہے۔ تلنگانہ بھون میں منعقدہ تقریب میں ریاستی وزراء ستیاوتی راٹھوڑ، محمود علی، ٹی سرینواس یادو، ملا ریڈی اور دیگر نے حصہ لیتے ہوئے سنت سیوا لال کو خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ اس تقریب میں TRS کے سیکرٹری جنرل KK راؤ نے بھی حصہ لیا۔ نظام آباد ضلع کے تارک نگر میں سنت سیوا لال جینتی تقاریب کا اہتمام ہوا ہے۔ MLC کویتا، MLC گنیش گپتا نے حصہ لیا اور سیوا لال کی خدمات کو یاد کیا۔ ادھر ریاست کے ایک اور وزیر دیا راؤ نے سنت سیوا لال کے پورٹریٹ پر گلہائے عقیدت پیش کیے اور کہا کہ قبائلیوں کو سماجی دھارے سے جوڑنے کے لیے جو خدمات کی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں۔ عادل آباد ضلع کے کسلا پور منڈل میں آدیواسیوں کا مہا جاترا ناگو بابڑے احترام سے منایا گیا ہے۔ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد اس جاترا میں حصہ لے رہی ہے۔ ہماچل پردیش کے گورنر بنڈارو دتاتریہ کے بشمول مختلف اہم شخصیتوں نے ناگوبا مندر کے درشن کیے۔ اس موقع پر وزیر انڈومنٹ اندرا کرن ریڈی، رکن پارلیمنٹ ایس باپو راؤ نے بنڈارو دتاتریہ کا خیر مقدم کیا۔ جگتیال ضلع کے مٹپلی منڈل کے مضافاتی علاقے کٹلا کنٹا میں ایک کار سری رام ساگر پروجیکٹ کے کنال میں گر گئی۔ اس حادثے میں جگتیال ضلع مستقر کے ایڈوکیٹ ٹی امریندر اور ان کی اہلیہ سریشا بیٹی برسر موقع ہلاک ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کار بے قابو ہو کر کینال میں گر گئی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ کار میں موجود ایڈوکیٹ امریندر کا بیٹا بچ گیا۔ مقامی رکن اسمبلی نے جائے حادثہ کا معائنہ کیا۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरूनी मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 74वां नशरिया होगा। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इसके लिए तहरीक देने वाले किस्से और वाक़यात से वाकिफ़ करवाएं। स्टार ऑफ स्पेंसर रविचंद्रन अश्विन ने पहली इनिंग में 5 विकेट हासिल करने के बाद हिंदुस्तान की दूसरी इनिंग्स में शानदार सेंचुरी 106 रनों के साथ मुकम्मल की। और इंग्लैंड के सामने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए 482 रन का चैलेंजिंग हदफ रखा। हिंदुस्तान ने पहले इनिंग्स में 329 रन बनाए जबकि इंग्लैंड की टीम 134 रन पर आउट हो गई। हिंदुस्तान को पहले इनिंग्स में 195 रन की बड़ी सबकत मिली थी। नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फिलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियां और मुझे दीजिए इजाजत। शब खैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। 50 बरस की उम्र के अफराद को मार्च में दिया जाएगा कोविड टीका। महकमे सेहत के लिए बजट में भारी रकम मुख्तस। डॉक्टर हर्षवर्धन का इंकशाफ। टोल प्लाजा पर नकद अदायगी की सहूलत खत्म। मरकज के अहकामात के मुताबिक आज आधी रात से फास्टैग होगा लाजमी। MLC इंतखाबात के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। रामचंद्र राव, परमिंदर रेड्डी को बनाया गया उम्मीदवार। रियासत भर में संत सेवालाल जयंती तकारीब का इनेकाद। कबायलियों की तरक्की के लिए हुकूमत पाबंद। रियासती वज़रा सत्यावती राठौड़ और दयाकर राव का तासुर। और दूसरे टेस्ट में भारत ने अपनी गिरफ्त की मजबूत। अश्विन की सेंचुरी इंग्लैंड के लिए जीत के सामने रखा भारी हदफ।